ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ایک گھنٹی یا بیل آئیکن بنا ہوگا، اس پر ضرور کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہیں گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کا مل کر درود پاک کو پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد محترم ناظرین کرام، اسلامک پاتھ آفیشیل چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس کے بعد ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام یا عزیزو کا وظیفہ ہے، یعنی ہم آپ کو اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام یا عزیزو کو پڑھنے کے خواص یعنی فائدے بتائیں گے۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام، اگر آپ ہمارے اس چینل اسلامک پاتھ آفیشیل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس کے ساتھ ایک گھنٹی یا بیل آئیکن بن کر آئے گا، اس پر ضرور کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، اپنے کسی بھی سوال کے جواب کے لیے ہمیں کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، ٹائم کو ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ہمارے آج کے وظیفہ کی جانب۔ تو جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام العزیز کا وظیفہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اس نام کو پڑھنے سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تو ناظرین، وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں، اس کے فوائد بتاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جو شخص 40 دن تک 40 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو معزز و متقی بنا دیں گے۔ جو شخص اللہ رب العزت کے اس نام کو 40 دن تک روزانہ 40 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو معزز و متقی بنا دیں گے۔ اس کے بعد جو شخص فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد عزت نصیب ہوگی، ذلت کے بعد عزت پائے گا۔ جو شخص اس اسم کو 41 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد عزت پائے گا۔ اس کے بعد اگر لوگ رات کے آخری حصہ میں جمع ہو کر 2000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس نام یا عزیزو کو پڑھیں گے اور پڑھ کر بارش کے لیے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بارش، رحمت کی بارش عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو
یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو پڑھے گا تمام مخلوق میں عزیز ہوگا، عزت پائے گا۔ جو شخص یا عزیزو من کل عزیز بحق یا عزیزو اس کو پڑھے گا وہ مخلوق کے درمیان عزت پائے گا۔ تو ناظرین یہ تھے اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام یا عزیزو کو پڑھنے کے خواص، اس کے فائدے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین وظائف کی چند شرائط و ضوابط ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ ان شرائط پر عمل نہیں کرتے تو آپ کبھی اپنے وظیفہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، نماز کی پابندی کرنا۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ کبھی اپنے وظیفہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد برے کاموں سے اجتناب کریں، کیونکہ برے کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کے تمام وظائف بے اثر رہتے ہیں۔ اس کے بعد رزق حلال کا اہتمام کریں، کیونکہ حرام رزق عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین کرام، ہر عمل یا وظیفہ کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کیا کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی وظیفہ میں کامیابی حاصل نہ کر سکے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی رضا مانیں، کیونکہ اللہ رب العزت ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی برگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن بنا ہوگا، اس پر کلک کر کے آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری ویڈیو سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔